اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. آج ہم نے تیسرا سپارہ سٹارٹ کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. تلک الرسل یہ رسول ایسے ہیں فضلنا فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر. اصل میں تلکا کا مطلب ہوتا ہے وہ. اب یہ پیچھے ہی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ ان رسولوں کی بات ہو رہی ہے جن کا ذکر کیا گیا اس صورت میں. ابھی پیچھے ہی ہم پڑھ کے آئے ریسنٹلی دوسرے سپارے میں پیچھے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، پھر حضرت شمائل نبی کے بارے میں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ فضیلت دی اللہ نے بعض کو بعض پر. اللہ کہتے ہیں نا میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، لیکن ہم نے یہ نہیں کرنا کہ یہ نبی اس سے افضل ہے یا وہ نبی اس سے افضل ہے. ہمارے لیے سب بہترین نبی ہیں، سب اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، ہم نے سب کی عزت تکریم کرنی ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ آپ وسلم ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں سے اوپر اللہ نے ان کا درجہ بنایا ہے. لیکن ہم نے کسی نبی کو کسی سے وہ نہیں کرنا. ہاں بعض یہ ہے کہ دیکھیں اب فضیلت دینے کی کیا چیز ہے کہ بعض چیزوں میں اب دیکھیں کہ ایک نبی کو اگر کسی ایک چیز میں فضیلت دی تو دوسرے کو کسی اور میں دی. ایک کے پاس ایک معجزہ تھا تو دوسرے کے پاس وہ والا معجزہ نہیں تھا، دوسرا کوئی اور تھا تو فضیلت آ گئی. اس کے پاس وہ چیز نہیں تھی جو اس کے پاس تھی، اس کے پاس وہ چیز نہیں تھی جو اس کے پاس تھی. بعض کو بعض پر فضیلت مل گئی کچھ چیزوں میں. تو یہ چیز کہ ہم نے ڈیفرنس نہیں کرنا ان کے اندر. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. ان میں سے ایسے ہیں جن سے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے اور بلند کیے بعض کے درجات. ان میں سے کلام کس سے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اسی لیے ان کا نام تھا موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات. اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں. وأیدناہ بروح القدس. اور مدد کی ہم نے اس کی پاک روح کے ساتھ. اب یہ جو ہے عیسیٰ ابن مریم، ان کا نام عیسیٰ بیٹے مریم کے، مریم اس لیے آتا ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کے والد نہیں تھے. ان کی روشن دلیلیں ان کے لیے اسپیسیفک الگ انہی کے ساتھ کیوں جوڑا؟ حالانکہ ہر نبی اور کوئی نہ کوئی اللہ نے معجزہ دیا. اب یہاں پر بات جب کی تو عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے روشن دلیلیں دی اور اس کی پاک روح کے ساتھ مدد کی. تو ان کا جینا، ان کا اٹھائے جانا اللہ کی طرف سارا معجزہ تھا. اس کے درمیان ایسی چیزیں معجزات تھیں کہ جو نارملٹی سے ہٹ کے تھیں. اب جس طرح سے ان کے دور کے اندر کیا ہوا کرتا تھا کہ کوڑی اور اندھا پن کی جو بیماری ہے وہ اتنی عام تھی کہ جو طبیب تھے وہ عاجز آ گئے تھے، یعنی ان کے پاس اس کا علاج نہیں تھا. تو پھر کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کا معجزہ ہی بنا دیا. اللہ نے معجزہ بنا کر کیا کیا کہ ان کو یہ معجزہ بنا دیا. وہ ہاتھ لگاتے، اللہ کا نام پڑھ کے ہاتھ لگاتے تو کوڑی والا کوڑی سے ٹھیک ہو جاتا، اور جو اندھا ہوتا، پیدائشی اندھا ہوتا، وہ بھی دیکھنے لگ پڑتا. تو یہ چیز کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا پیدا ہونا، بن باپ کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں ہی بولے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور سوری اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہوں. یہ انہوں نے گواہی خود سے ہی گواہی انہوں نے کیا دی، اپنی ماں کی گود میں ہی گواہی دے دی انہوں نے کہ میں جو ہے اللہ کا نبی ہوں اور میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ہے. تو بروح القدس، پاک روح کس کو ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ان کو کہا جاتا ہے ان کے 3 نام ہیں، روح الامین، روح القدس اور جبرائیل، یہ ان کے نام ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ لڑائی کرتے وہ لوگ من بعدہم جو ان کے بعد تھے، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس روشن دلیلیں. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، اور لیکن اختلاف کیا انہوں نے. فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ. اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان لائے اور ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یعنی بعض لوگ ان میں سے ایمان لے اور بعض نے کفر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے وہ. وَلَٰكِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی کہ یہ پیچھے طاغوت اور اس کے جو لشکر ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ لڑائی نہ کرتے، یعنی آپس میں بھی نہ لڑتے اور لڑ سکنے کی سخت بھی نہ ہوتی ان میں. یہ جو ہے طاغوت اور اس کا جو لشکر ہے ان میں سکت بھی نہ ہوتی اگر اللہ نہ چاہتا. تو جس طرح باقیوں نے چلو بھر بھر کے پورے یعنی کہ زیادہ پانی پی لیا تھا پیٹ بھر بھر کے تو ان کے اندر سکت نہیں رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان میں بھی نہ ہوتی، یہ بھی لڑ نہ سکتے. اور اگر اللہ چاہتا تو یہ دونوں ہی آپس میں فریقین نہ لڑتے، طاغوت اور طالوت اور جالوت، یہ ان کا پورا لشکر آپس میں نہ لڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو تم، مما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو، من قبل پہلے اس سے، ان یأتی
یہ کہ آ جائے یوم دن لا بیع نہ تجارت ہو فی ہی اس میں، کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو اللہ کے رستے میں جو ہم نے رزق دیا، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی ولا خلا اور نہ کوئی دوستی ہوگی. یہ خلیل سے نکلا نا، خلیل کہتے ہیں دوست کو. ولا خلا اور نہ کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعہ اور نہ کوئی سفارش ہوگی، والکافرون هم الظالمون اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے رستے میں خرچ کرو. اللہ لا الہ الا ہو. اب یہ دیکھیں رزق کا ناکم کہا ہے اللہ نے، رزق دیا ہم نے. یہ ہم نے اس میں بھی ڈسکس کیا تھا بہت زیادہ سورہ فاتحہ میں بھی، کہ جو ہے سورہ بقرہ کے شروعات میں، کہ جو ہم نے رزق دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں. اب رزق صرف مال نہیں ہے. یہ دیکھیں مال رزق نہیں ہوتا. آپ کو جو چیز اللہ نے دی ہے وہ رزق ہے، جو خوبی اللہ نے دی ہے وہ رزق ہے. جس طرح سے اگر آپ کو علم دیا ہے، آپ اس کو آگے ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہی ہیں، آپ آگے اس کو نہیں پھیلا رہی، تو وہ آپ اپنے رزق کے اندر ناانصافی کر رہی ہیں. اللہ نے آپ کو رزق دیا تو آپ اس کو آگے نہیں پھیلا رہی. جی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے نہیں کوئی معبود مگر وہی، یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم زندہ رہنے والا ہے اور قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نہیں پکڑتی اس کو، ہو کا اشارہ اللہ کی طرف ہے، نہیں پکڑتی اس کو نہ اونگ ولا نوم اور نہ ہی نیند، یعنی کہ اس کو اونگ بھی نہیں آتی. ایک دفعہ ایک نبی نے کہا تھا نا، غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کہ اللہ تو کس طرح سے یعنی کہ بادشاہت کو سنبھالتا اور کس طرح سے تو سوتا بھی نہیں ہے، یعنی کہ مجھے دیکھنا ہے نا. تو اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر تو 2 گلاسوں کو پکڑو، شیشے کے گلاس پکڑو اور پکڑ کے اسٹریٹ کھڑے رہنا پانی سے بھر کے، تو ہلنا نہیں ہے. وہ ایسے کر کے جو ہے نا پکڑی رکھا انہوں نے. تو اچانک کیا ہوا، اونگ لگی، بس آنکھ لگی تو وہ آپس میں ٹکرائے اور ٹوٹ گئے اور پانی سارا گر گیا. سوئے نہیں، صرف اونگ لگی اور ایسے اونگ لگ کے جھٹکا لگا اور وہ آپس میں ٹکرا گئے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر میں اونگ بھی لگا لوں تو میری دنیا اور یہ جو آسمان اور زمین کا یہ حال ہو کہ وہ آپس میں ہی ٹکرا جائیں اور آپس میں ہی ان کا تہس نہس ہو جائیں. تو اللہ کہتے ہیں میں اس لیے اونگ بھی نہیں لگاتا اور اللہ کو ضرورت بھی نہیں. نیند تو دیکھیں نا، جس کے اندر انرجی جس کی ڈاؤن ہو اس کو نیند کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تو انرجی کبھی ڈاؤن نہیں ہوتی اور نہ کبھی ہوگی. تو اس لیے نیند اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے. اور ہماری ذہنی عقل کے مطابق ہمیں لگتا ہے کہ نیند جو ہے نہیں ہوگی تو انسان جی نہیں سکے گا، انسان پاگل ہو جائے گا. اوبیسلی ایسی ہی ہے، جس کو جو نیند زیادہ یعنی کہ کتنے دن نہ سوئے تو وہ اس میں چلا جاتا ہے، شیزوفرینیا جس کو بولتے ہیں. تو یہ بیماری ہونے لگ پڑتی ہے جس کو زیادہ دن نہ سوئے. تو یہ ہمارے لیے ہے، نیند اللہ کے لیے نہیں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کون شخص ہے جو وہ سفارش کرے عنده اس کے نزدیک، یعنی اللہ کے نزدیک، الا باذنہ سوائے اس کے حکم کے. یعنی کہ اس کے پاس کون ہے کہ جو کوئی سفارش کر سکے اللہ کے پاس جا کر سوائے اس کے حکم سے. جس کو وہ حکم دے گا وہی سفارش کرے گا. جس طرح اللہ نے قرآن اور روزے کو بھی سفارشی بنا دینا ہمارا، تو اللہ چاہے گا تو وہ سفارش کریں گے، نہیں تو ادروائز وہ بھی سفارش نہیں کریں گے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اچھا یہ جب سفارش کرنے آئیں گے روزہ اور نماز، اگر تو ہم نے جس کو بولتے ہیں نا ٹھونگے مار کے پڑھی ہوگی، یہ اس کی شیپ بن رہی ہے، یہ ایک جیتا جاگتا انسان بن رہا ہے. جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا اور جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، یہ ایک عربی نوجوان کی شکل میں قیامت والے دن اللہ کے پاس آئے گا اور آ کے کہیں گے کہ اللہ سے سفارش کریں گے. اور جو ہے کہیں گے کہ اللہ اس نے تیری خاطر جو ہے روزہ رکھا اور تیری خاطر جو ہے تیری رضا کی خاطر اس نے مجھے رکھا اور میں آج اس شکل میں آیا ہوں. جتنی خوبصورت آپ کی نماز ہوگی اتنا خوبصورت آپ کا جو نماز کی شکل بن کے آئے گی وہاں پر، جتنا خوبصورت آپ کا قرآن پڑھا ہوگا اتنی خوبصورت شکل میں وہ جو ہے بن کے آئے گا قرآن. اور جتنی خوبصورت شکل میں آپ نے روزے رکھے ہوں گے تو وہ اتنی ہی پیاری شکل میں آئے گا. اور لیکن جتنا آپ نے ٹوٹا پھوٹا روزہ رکھا ہوگا، روزہ رکھ کے ہر وہ کام کیے ہوں گے، سوئے ہوں گے سارا دن، کوئی پرواہ نہیں کہ روز نماز قرآن پڑھنا ہے، تو پھر وہ لولا اور لنگڑا بن کے آئے گا. تو اللہ کو کہے گا اللہ جس طرح اس نے مجھے آج کے دن ذلیل کیا اس کو بھی تو ذلیل کر، کیونکہ اس کا وہ ایک اس کو ہم نے ذلیل کروایا، ہم نے اس کو لنگڑا اور لولا بنایا، اس کو ٹانگ کٹی ہے یا کیونکہ ہم نے ایسے کا روزہ رکھا نا، تو اس کی شیپ جب بنی اس کو جب ملایا گیا تو وہ اس طرح کی شکل میں بن گیا. لیکن جس نے آسان طریقے سے رکھا، مکمل رکھا، اس کا خوبصورت بنے گا. تو یہ چیز کہ ہم ان کو تیار کر رہے ہیں تو ہم نے خوبصورت تیار کرنا ہے اپنے روزوں کو، اپنے قرآن کو، اپنی نمازوں کو اتنا خوبصورت تیار کرنا ہے کہ وہ قیامت والے دن فخر کریں کہ بھائی ہم اتنے پیارے لگ رہے ہیں اس ٹائم. تو ہر ایک کو ہوتا ہے اپنی خوبصورتی پہ، تو ہم نے ان کو بنایا تو وہ کہیں گے جس طرح اس نے مجھے ذلیل کیا آج کے دن تو بھی ان کو ذلیل کر. نہ تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو رد کرے گا اور نہ اس کی اگینسٹ کسی انسان کے اگر اس نے کہہ دیا کہ اس کو سزا دے تو اللہ اس کو بھی رد نہیں کرے گا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اور نہیں کہ وہ احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا، من علمی اس کے علم سے، الا بما شاء سوائے اس کے جو وہ چاہے. یعنی کہ ہم کوئی شخص میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کا علم کا احاطہ، اتنا سا علم ہم جو بول رہے ہیں یہ بھی حاصل کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں، سوائے اتنی کہ اللہ ہمیں دے دے، کہ اللہ ہمیں بتاتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم، یہ لائن میرے خیال سے چھوڑ دی گئی تھی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اور نہیں وہ احاطہ کرتے کسی چیز کا
اس کے علم سے سوائے اس کے جو وہ چاہتا ہے. وسع کرسی السماوات والارض، وسیع ہے کرسی اس کی آسمان اور زمین میں، یعنی کہ اس کی کرسی نے آسمان اور زمین پہ پورے میں سمائی ہوئی ہے، پورے گھیرے میں لیا ہوا ہے. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور نہیں تھکاتی اس کو اس کی حفاظت، یعنی کہ دنیا اور آخرت کی یہ جو زمین اور آسمان کی جو حفاظت کرنی ہے اس کو تھکاتی نہیں ہے. وہو العلی العظیم، اور وہ بہت سب سے بلند سب سے بڑا ہے. لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی زبردستی دین میں. قد تبین الرشد من الغی، بے شک بیان کر دی گئی ہدایت، واضح کر دی گئی ہدایت کس سے؟ من الغی، گمراہی سے. اللہ نے سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ میں نے بیان کر دیا ہے، سب کچھ میں نے بیان کر دیا ہے، اب کوئی زبردستی نہیں. دونوں رستے بتا دیے ہیں، اب جس مرضی کی طرف مڑ جاؤ جس پہ دل چاہتا ہے. اور میں نے پھر رزلٹ بھی بتا دیا ہے کہ اس والے رستے پہ چلو گے تو کیا ملے گا، اس والے رستے پہ چلو گے تو کیا ملے گا. تو اب تمہارے ہاتھ میں ہے، ساری کی ساری تمہاری ہے، جتنی ایفرٹ کر لو. فمن یکفر بالطاغوت، جو شخص انکار کرے طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پس تحقیق تھام لیا مضبوطی سے کڑے کو، اس نے کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا جس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جو. اور جس نے طاغوت کا انکار کیا، لن انفصام لها، نہیں ٹوٹنے والا وہ. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. کہ جس نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کی رسی کو پکڑ لیا، اب وہ ٹوٹے گی نہیں، یہ مضبوط کڑا ہے. اب طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کا مطلب ہے حد سے تجاوز کرنا. جس طرح ہم نے پڑھا طغیان سرکشی سے نکلا ہے، طغیانہم پڑھا نا اپنی سرکشی میں. طغیان سے یہ ورڈ طاغوت، یعنی کہ حد سے بڑھ جانا، سرکش ہو جانا. اب قرآن کی روح سے، یعنی اللہ قرآن کی روح میں طاغوت ہے کہ اللہ کی، یعنی کہ حدوں سے تجاوز کر جانا، اس کو طاغوت کہتے ہیں. اب اللہ کی حدوں کی جو ہے اللہ کی نافرمانی تین طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے کہ ہاں بھائی اللہ رزاق ہے، اللہ ہی جو ہے ہر چیز پر قادر ہے، لیکن وہ ویسے ہی نافرمانی کرتا ہے. جس طرح ایک شخص کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ شرک نہیں کرتا، اللہ ہی مجھے دینے والا ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن نماز پھر بھی نہیں پڑھتا، لیکن اللہ کے اوپر اس کو یقین ہے، تو یہ فسق ہے، اس کے اندر فسق ہے. لیکن دوسرا لیول کیا ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ اس کے ساتھ شریک کرتا ہے، یعنی ٹھہراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتا ہے لیکن اس کے اوپر بھی یعنی کہ ساتھ ملا لیتا ہے، تو وہ کفر کرتا ہے، یعنی اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کے ساتھ کفر کرتا ہے. تو اب تیسرا یہ ہے کہ کوئی شخص یعنی کہ اللہ کی نافرمانی تو کرے لیکن خود کو ہی خدا بنا لے، یعنی حد سے تجاوز کر کے خود کی تابع داری شروع کروا دے، تو وہ طاغوت میں آتا ہے، یعنی کہ حد سے بڑھ جانا. تو یہ طاغوت اس کو بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے انکار کیا طاغوت کا، وہ ہر کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ شیاطین بھی ہو سکتے ہیں طاغوت. تو ہر وہ جو برے رستے پہ چل رہا ہے وہ طاغوت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا دوست ہوں جو ایمان لائے. اب ہم نے اگر دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں آج کل ہمارے دور میں ولی اللہ بننا بڑا مشکل ہے. یا وہ شادی نہ کرے، وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے، وہ ساری دنیا کو چھوڑ دے، جائے نماز پکڑ لے، مسجد کا رخ کر لے، بس ہر چیز ختم کر دے، یا کسی جنگلوں میں نکل جائے، یا کتنے سال تک اچھا کھائے نہ، اچھا پہنے نہ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے، اس نے اللہ سے دوستی کر لی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بالکل اس کے اگینسٹ کہہ رہے ہیں، احادیث میں بالکل اس کے الٹ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں جس نے ایمان لے آیا، جو شخص ایمان لے آیا وہ اللہ کا دوست ہے. تو ایمان لانے کے ہم نے ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا ہے، جتنا چلیں ابھی سے لے کے پہلے سپارے سے تیسرے سپارے کی شروعات تک اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ایمان والوں کو جیسا پایا وہ آج کل کے ولی اللہ جیسا تو بالکل نہیں پایا. ایمان والے تو وہ تھے جو کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، اچھا پہنتے بھی تھے، اور اچھا رہن سہن بھی تھا. اور اس سے بڑھ کے میرے نبی سے بڑھ کے ولی اللہ کی مثال کوئی ہو سکتی ہے؟ لیکن میرے نبی نے تو شادیاں بھی کی، میرے نبی نے تو وہی کہتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو روزے بھی رکھتا بھی ہوں، نفلی چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں نماز جو ہے پڑھتا بھی ہوں تہجد، اور نفلی نماز جو ہے وہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، کبھی زیادہ پڑھ لیتا ہوں. تو کیا ہے، لیکن تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد فرض تھی، ہم پہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی تھی. غیر رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے 11 رکعت. تو یہ کہ نفلی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں کرتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اس میں تک، اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی ہوں. تو یہ چیزیں کیونکہ 3 صحابہ کرام نے یہ قسم کھا لی تھی نا کہ میں تو اب شادی بھی نہیں کروں گا. ایک نے کہا کہ میں ذرا یعنی کہ اب اللہ کی طرف یعنی کہ ہو جاؤں گا، میں روزے ہی رکھتا رہوں گا ساری زندگی، میں اس طرح کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طرح کی قسمیں نہ کھاؤ کہ جو پوری نہ رکھ سکو. تو اب یہی ہم ولی کے جو ہے کنسیپٹ بناتے ہیں، تو بالکل غلط ہے. ولی وہی ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق چلتا ہے. ہمارا اسلام تو کہتا ہے جو تم نے حلال کما لیا، قصبے حلال کما لیا، تو تم ولی ہو، اللہ کے دوست ہو. تو پھر اتنا آسان ہے اللہ کا دوست بننا، ہم نے مشکل بنایا ہے. ہم پھر اگر کوئی ایک عام ہمارے جیسا بندہ سوچنے لگے کہ میں نے اللہ کا دوست بننا ہے، پہلے ہی ڈر جائے
کہ کیا مجھے گھر والوں سے بھی نہیں ملنا پڑے گا، میں کہیں دور جنگلوں میں نکل جاؤں، میں اب ہر ٹائم مسجد میں بیٹھا رہوں، پھر میں کماؤں گا کیسے، بچے میں شادی بھی نہ کروں تو پھر یہ اپنی خواہشات کا کیا کروں؟ یہ ساری چیزیں اس کی نفی کرتا ہے ہمارے اسلام میں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو آپ کو کہے نا کہ میں نے شادی نہیں کی، میں تو بڑا ولی اللہ ہوں یا فلاں بڑا ولی اللہ، اس نے وہ پھر ناؤز باللہ میرے نبی کی توہین کر رہا ہے، یا وہ میرے نبی سے اوپر ہے، پھر میرے نبی نے تو شادی کی تھی۔ تو اس لیے یہ ساری نارملٹی سے ہٹ کر چیزیں، اس کو ہم نے نہیں ایکسیپٹ کرنا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے وہ اس کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ جو دوستی جس سے کر لیتا ہے اس کو اندھیروں سے کھینچ کے اس کو کس کی طرف لے آتا ہے؟ روشنی کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دوست ہیں ان کے طاغوت، انہوں نے اپنا دوست کن کو بنا لیا؟ طاغوت کو بنا لیا۔ یخرجونہم، ان کو نکالتا ہے من النور الی الظلمات، روشنی سے گمراہی کی طرف، یعنی کہ وہ روشنی میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ طاغوت کی پیروکاری کرنا، اس کی دوستی کرنا اس کو اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا دیکھا نہیں اس شخص کی طرف جو جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، کہ دی اس کو اللہ نے بادشاہت، کہ اس لیے وہ جھگڑا کر رہا تھا کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب زندہ کرتا ہے مردوں کو، وقال انا احیی و امیت، کہا زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور مارتا ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال، اس نے کہا انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، کہ میں بھی زندہ کر دیتا ہوں میں بھی مار دیتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر، کہا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک اللہ لاتا ہے بالشمسی، سورج کو، من المشرقی، مشرق سے، فأتی بها من المغرب، پس لے آؤ تم مغرب سے، فبہت الذی کفر، پس حیرت زدہ ہو گیا کافر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کے دور میں جو بادشاہ تھا نمرود، تو اس کو جو ہے وہ اپنا نا اپنے آپ کو بادشاہ کہلاتا تھا، وہی بات طاغوت تھا، وہ حد سے تجاوز کر گیا۔ اللہ نے پہلے طاغوت کا تمہید باندھی کہ جو طاغوت کے پیچھے لگے گا وہ، اب نمرود جو کافر تھا وہ طاغوت ہی بنا ہوا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ میری عبادت کرو۔ طاغوت وہی ہوتا ہے نا جو حد سے تجاوز کر کے کہے کہ میں معبود، میرے سارے جو ہے وہ ہیں، میں وہ ہوں جو اس کی عبادت کی جائے، تو سارے عابد ہیں، میں معبود ہوں۔ تو پھر کیا ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اس بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میرا اللہ جو ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں بھی زندہ کر لیتا ہوں، میں بھی مار لیتا ہوں۔ تو پھر اب یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بات ایکسیپٹ کر لی، چلو ٹھیک ہے تم مار لیتے ہو، زندہ کر لیتے ہو، اگلی بات پہ آؤ۔ نہیں، حالانکہ یہاں سے تو پھر کمزوری فیل ہوتی ہے نا کہ ہاں اس نے مان لی بات کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے تم زندہ مار لیتے ہو، چلو اگلی بات پہ آتے ہیں، یہ ذرا اوکھی ہے۔ نہیں، آسان بات کی طرف آئے۔ زندہ کرنا اور مارنا مشکل بات ہے، مشرق سے مغرب کی طرف والا یہ آسان کام تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا رب تو ہے زندہ کر لیتا ہے اور مار لیتا ہے، اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کر لیتا ہوں، مار لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم اس کی طرف آؤ کہ تم چھوٹا سا کام کر کے دکھا دو، میرا رب مشرق سے لاتا تو مغرب سے لے آؤ۔ تو یہ چیز کہ وہ وہاں پہ حیران رہ گیا کہ میں تو اب یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہتے ہیں کہ اس کے لیے زندہ اور موت کے لیے اس نے یہ کیا، بعض مفسرین اس میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کو جو ہے نا سولی اس کے اوپر لکھ دیا ہوا تھا، وارنٹ جاری ہو گئے تھے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، جیل کے اندر اس کو بند کیا ہوا تھا۔ تو ایک جو تھا اس کے لیے وارنٹ جاری ہو گیا تھا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا وہ فلاں کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مشرق سے لے آؤ، مشرق سے لاتا ہے میرا رب سورج کو اور تم مغرب سے لے آؤ۔ تو اس نے کہا، یہاں پہ آ کر کیا ہوا کہ وہ حیرت زدہ ہو گیا، یہ تو کر نہیں سکتا تھا۔ تو پھر اس نے جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اس نے کہا چیخا جلاؤ، آگ جلاؤ، اس کو جو ہے جلاتے ہیں۔ وہی چیز کہ جب آپ کی یہاں سے بات اوپر آ جائے انا سے اور آپ ماننا بھی نہ چاہتے ہو تو آپ تیش کرنا شروع کر دیں گے، غصہ۔ یہ نارمل بھی دیکھیے گا، اپنے ارد گرد بھی دیکھیے گا، جب کسی شخص کی بات آپ بات کر رہے ہو، بحث مباحثہ کر رہے ہو نا، آپ حق پہ ہو، سامنے والے بندے کو پتہ چلنا شروع ہو جائے نا کہ یہ تو دلائل پہ دلائل لاتا جا رہا ہے، وہ چیخنا چلانا شروع کر دے گا، وہ آپ کے اوپر شاؤٹ کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ چیز کہ آپ نے یہ انہوں نے پھر کیا کیا اس نے، اور یہ چیز جو آتی ہے کہ نمرود 400 سال تک اس کے جو ہے وہ مچھر چلا گیا اور وہ اس کو کوڑے پڑتے رہے، مارتے رہے۔ تو یہ یعنی کہ صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس یہ بات موجود نہیں ہے، یہ نہ کسی صحابی سے مقول ہے، نہ کسی اس سے ہمیں نہیں ملتی۔ جی آگے ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر سے گزرا اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے بل، یعنی کھوکھلی ہو کر چھتوں کے بل گری ہوئی تھی۔ قالا، کہا انہوں نے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ بعد اس کے مرنے کے، یعنی اس کے یعنی کہ گر جانے کے بعد اس کے بستی کے، اللہ اس کو کیسے زندہ کر دے گا دوبارہ۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ،
پس مار دیا اللہ نے اس کو یا سلا دیا اللہ نے، موت دے دی، فاماتہ موت دے دی اللہ نے اس کو 100 سال تک، ثم بعثہ پھر زندہ کیا اس نے اس کو، قال کم لبثت کہا کتنی دیر رہا تو، یعنی کتنی دیر سوتا رہا، قال لبثت یوما او بعد یوم کہا کہ میں رہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، کیونکہ جب کہتے ہیں کہ وہ سویا نا، جب اس کو موت آئی نا تو تب وہ ظہر کا ٹائم تھا غالباً، یعنی کہ سورج نکلا ہوا تھا، تو جب اس کو جاگ آئی تو وہ سورج غروب ہو رہا تھا، تو اس کو لگا کہ شاید میں کچھ حصہ سویا ہوں، ظہر کے ٹائم سے سویا تو عصر کے ٹائم تک اٹھ گیا، اس طرح لگا، یا دن ایک سویا ہوں گا، بڑی حد ایک دن سویا ہوں گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے پتہ نہیں ہے، کنفرم نام ان کا کہیں پر بھی نہیں آیا، کہیں پر بھی نہیں آیا ایگزیکٹ نیم کہ کون تھے قرآن میں حدیث میں، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جو ہے قریب ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، لیکن یہ بات آگے آنے والی جو ہے آیات سے ہمیں پتہ چلتی ہیں قرآن کی روح سے کہ وہ ہے نبی تھے کوئی، لیکن کیا نام تھا یہ ایگزیکٹ ہمیں نہیں پتہ۔ جو مفسرین حضرت عزیر علیہ السلام بھی کہتے ہیں ان کے اندر بھی وہ شک کی بنیاد پر کہتے ہیں، ان کو 100% شورٹی نہیں ہے جی، لیکن وہ ہے کوئی نبی تھے برگزیدہ۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اچھا یہ ہو گیا، قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ کہا بلکہ رہا ہے تو 100 سال، فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ بس دیکھ تو اپنے کھانے کی طرف، وَشَرَابِكَ اور پینے کی طرف، لَمْ يَتَسَنَّ نہیں وہ خراب ہوئے بگڑے نہیں، یعنی کہ جس طرح کسی نے چھوا ہی نہ ہو، لَمْ يَتَسَنَّ یعنی اس کو کسی نے چھوا ہی نہ ہو، اس طرح وہ بگڑے ہی نہیں۔ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ اور دیکھ اپنے گھوڑے کی طرف اور ضرور بنایا ہم نے تجھ کو نشانی لوگوں کے لیے۔ اب یہاں پر یہ ہوا کہ ان کے نا اس ٹائم ان کے پاس کھانا تھا اور گھوڑا تھا، اب وہ 100 سال سوئے تو کیا کس چیز کے زیادہ امکان تھے کہ وہ صحیح سلامت بچی رہتی؟ گدھا یا گھوڑا جو تھا ان کے پاس، کیونکہ کھانا تو ایک سے شام تک پڑا رہے، گرمی میں دھوپ میں خراب ہو جاتا ہے، تو کھانا 100 سال تک ایسے کا ایسے تازہ رہا کہ اس میں سے بھاپ بھی نکلتی رہی، اتنا یعنی اللہ تعالیٰ نے، وہ قادر ہے ہر چیز پر، جب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ واقعی میں قادر ہے۔ اور گھوڑا جس کے امکان تھے کہ وہ 100 سال تک جی لے، کہ ایک جینے والی چیز ہے وہ جی سکتی ہے 100 سال تک بھی، کہ ایک انسان اگر 100 سال تک جی سکتا ہے تو وہ بھی، تو پھر جو ہے وہ گھوڑا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، وہی پھر اللہ نے کہا کہ یہ ہے نشانی، دیکھو جو چیز خراب ہونے والی تھی اس کو میں نے اتنی دیر تک زندہ رکھا، اور جو چیز جو ہے بالکل خراب ہونے والی نہیں تھی اس کو میں نے منٹوں میں کیا کر دیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا۔ تو یہ چیز اللہ نے پھر کہا کہ میں نے تمہیں نشانی بنایا ہے لوگوں کے لیے، وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا دیکھیں ہڈیوں کی طرف کیسے ہم اس کے اوپر چڑھاتے ہیں گوشت، ہم اس کو کس طرح سے جو ہے اس کو جوڑتے ہیں، پہلے کیف ننشزها پہلے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما پھر اس کے اوپر چڑھاتے ہیں گوشت کو، فلما تبین له بس جب واضح ہو گیا اس کے اوپر، یعنی اس کو ساری سمجھ آ گئی، واضح ہوگی بات، قال کہا انہوں نے اعلم میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کہ اللہ ہر چیز کر سکتا ہے جی۔ آگے ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ اے رب دکھا مجھے، کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، دکھا مجھے کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو، کہ اللہ تجھے کہتا ہے کہ زندہ کرتا ہے تو مردوں کو کرے گا قیامت والے دن، تو کس طرح سے کرتا ہے یہ مجھے دکھا دے۔ قال کہا اللہ نے اولم تؤمن کیا تجھے ایمان نہیں، کیا تجھے یقین نہیں، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی کہا کیوں نہیں بلکہ مجھے یقین ہے لیکن میں اطمینان چاہتا ہوں، اطمینان حاصل کرتا ہوں، قلبی اپنے دل کا، یعنی کہ اس لیے کہ میرے دل کو قرار حاصل ہو جائے، اطمینان حاصل ہو جائے، یعنی کہ علم الغیب تو مجھے ہے، اب عین الیقین علم میں لینا چاہتا ہوں، یعنی کہ آنکھوں سے دیکھ کے یقین کر کے یہ والا علم۔ اب دیکھیں ہم انسان جو ہے باقی تمام انسان انبیاء کو نکال کر تمام انسان جو ہے غیب پر علم لاتے ہیں۔ اب صحابہ کرام بھی تھے تو انہوں نے نبی کو دیکھا تھا، انہوں نے جو ہے اللہ کو تو نہیں دیکھا تھا، پہلے آنے والے انبیاء کرام کو تو نہیں دیکھا تھا، لیکن انبیاء کرام کو یہ بشارت اب اللہ نے ان کو دکھایا، وہ جس یقین کے ساتھ، جس اس کے ساتھ پوٹینشیل کے ساتھ اب تبلیغ کریں گے نا، وہ پہلے نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اب اللہ نے ان کو جنت جہنم دکھائی، ان کو سارا، یعنی کہ کسی کو اپنے ساتھ ملاقات کروائی، یعنی کہ بات کی کسی کے ساتھ، اور کسی کو کئی معجزے دیے، لیکن ان کو کیا کیا، کہیں نہ کچھ کہیں نہ کہیں غیب کی چیزیں دکھائیں انبیاء کرام کو، تو اس لیے کہ وہ زیادہ یعنی کہ اس کے ساتھ کر سکے اور ایک عام انسانوں میں اور انبیاء کرام میں ڈفرینس آ جائے۔ تو اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے یقین تو ہے لیکن میں اپنی آنکھوں سے، یقین کی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس کو جو ہے وہ ایک، یعنی کہ اگر لگا لے کہ کوے کا وہ چونچ پکڑی ہے تو اس کو آواز دی ہے، تو وہ چاروں پہاڑوں سے
اس کے اندر ایک بھی اگر ذرہ ہے نا چاروں پہاڑ پہ کسی اس کوے کا ایک بھی ذرہ وہ سارا آپس میں ملا اور آ کے چوہے کے ساتھ مل کے تو بولتا ہوا ہو گیا. تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یقین دلوایا کہ ایسے میں زندہ کرتا ہوں. اور وہی اللہ تعالیٰ اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہڈیوں کے ڈھانچہ کس طرح جب ہم ہو جائیں گے تو وہ کیسے ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. تو اللہ کہتے ہیں پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے, یہ دوسری دفعہ ایک چیز جو بنی ہوئی ہے اس کو بنانا پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے, دوسری دفعہ آبویسلی پہلی دفعہ. تو اب تو تم لوگ بھن گئے ہو گئے, جہاں سے بھی جہاں مرضی چلے جاؤ گے میں وہاں سے نکال کے لے آؤں گا. واللہ واعلم ان اللہ عزیز الحکیم, اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ غالب ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.